مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلی السلام علیکم، دس از می فیا فوڈ اینڈ فلیورز۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمعہ مبارک، آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ روزے کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ روزہ ایک عربی زبان کا لفظ صوم کہتے ہیں، جس کے معنی لغت میں رکھنے کے بعض رکھنے بعد شرعی اسلام میں صبح صادق غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ رمضان ایک مقدس باعزت مہینہ ہے۔ یہ صبر والا مہینہ جس کا بدلہ ہے جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مستقل بھوک اور پیاس میں رہنے والوں سے ہمدردی ایثار کا جذبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ مہینے ایک نفل ثواب سے فرض اور فرض کے ثواب 70 فرائض سے بڑھ کر ہے۔ اس میں تراویح عشاء کے بعد 20 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ ریان ہے، ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ دیکھا آپ نے کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے انعام رکھا۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگ واعظ فرمایا، اور تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے۔ اس رات ایک رات ہے شب قدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کا ایک روزے کا فرض کی رات قیام سے تراویح کے ثواب چیز بنایا۔ جو شخص مہینے میں کسی نیکی یا ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان سے فرض ادا کیا۔ جو شخص اس مہینے کی کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جس سے 70 فرض ادا کرے۔ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اور اس کے لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آنکھ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ روزہ دار کے ثواب کی مانند اس ثواب کی ہے، مگر روزہ دار ثواب کچھ کم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے؟ اور آپ نے فرمایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کا ایک حصہ اول رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آنکھ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اور غلام کو، خادم کو، بوجھ کو، حق تعالی و شانہ کو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آنکھ سے آزادی فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں میں اس میں کثرت رکھا کیجیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں چارہ کر نہیں۔ پہلی چیزیں ہیں، تو اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، جنت کے طلبگار بنو اور آنکھ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے، اور جس کے بعد جنت میں وہ داخل ہونے تک پیاسا نہیں رہے گا۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت حدیث اور کتنی ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور ایک اور آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں، اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم روزہ افطار کے وقت ہوتے ہیں، ادھر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک روزہ جو ہے، جو ہمیں ایک چیز روکی ہوئی ہوتی ہے کہ اب اذان ہوتی ہے تو پھر ہم افطار کرتے ہیں۔ افطار کے وقت روایت میں آیا ہے، بعض اوقات افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس طرح دعا مانگیں فرصت میں کہ اور جو ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، میں تیرے لیے روزہ رکھا، تجھی پہ ایمان لایا، تجھی پہ بھروسہ ہے، اور تیرے ہی رزق سے افطار کرا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے کبھی رد نہیں کرتے، اور جو دعا عرش تک جاتی ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے رمضان کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں تم اپنی عبادات چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کرو، اور بہت سی روایات میں اس رمضان کی خصوصیت کو معلوم ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع دے اور اس کو بھرپور طریقے سے اس سے فیضیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسانی کر دے، اور ہم سب پہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں فیہ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔